سلام مسنون اردو جہاں ہم وہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم پڑھیں گے UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس میں شامل جو ہماری 6ٹھی اکائی چل رہی ہے، اس میں ہم ناول پڑھ رہے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے ناول فردوس بری۔ اس سے پہلے ہم نے کل ڈپٹی نذیر احمد کا مشہور و مقبول ناول توبۃ النصوح کے بارے میں مکمل تفصیل سے جانا تھا کہ ان میں 12 فصلیں ہیں اور کس فصل میں اکثر کوسچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ کس کا ذکر کس فصل میں کیا گیا ہے، تو یہ بھی میں نے تفصیل سے اس کل والی ویڈیو میں بتایا ہے، تو آپ پلے لسٹ پر جا کر کل والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اور اس سے پہلے میں نے رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد ناول پڑھایا تھا، تو وہ بھی ضرور دیکھیں۔ اور ہماری اس سلیبس میں ٹوٹل 10 یونٹ شامل ہے، جس میں ہم نے 2 یونٹ مکمل کر لی ہے۔ یونٹ چوتھی اردو نظم اور 5ویں اردو داستان اور ڈرامہ، جس میں ہم نے یہ دونوں مکمل کر لی ہے۔ اور اب ہم 6ٹھی اکائی پڑھ رہے ہیں، جس میں 2 ناول پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم تیسرا ناول فردوس بری جس کے مصنف ہیں عبدالحلیم شرر۔ یاد رکھیں جتنے بھی مصنف ہیں انہوں نے جو تصنیف لکھی ہے ان کو یاد ضرور رکھیں۔ آپ کو سیدھے ایسے ہی بھی کوسچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس نے کون سی تصنیف لکھی ہے۔ پریویس ایئر کوسچن اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو بہت سارے کوسچن ڈائریکٹ ایسے سلیبس سے دیکھنے کو مل جائے گا۔ لگ بھگ 25 سے 30% کوسچن ڈائریکٹ سلیبس سے ہی آتے ہیں، تو اس کو ضرور یاد رکھیں۔ میرے یوٹیوب چینل پر سلیبس کا ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے، شاید آدھے گھنٹے کا وہ ویڈیو ہے، تو اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ اس میں میں نے تفصیل سے جتنے بھی یونٹ ہمارے نصاب میں شامل ہیں، کیا کیا شامل ہے، کتنے مصنف ہیں، سب میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے، تو اس کو ضرور دیکھیں، اس سلیبس کو ضرور یاد رکھیں۔ بہت ہیلپ ملے گی آپ کو اس ویڈیو سے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ ناول فردوس بری عبدالحلیم شرر نے لکھا ہے، اور اس کا پورا نام عبدالحلیم شرر اور والد تفضل حسین، والد کا نام تفضل حسین، اور ان کی ولادت 1860 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی، اور ان کی وفات 1926 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ 1860 لکھنؤ میں ان کی ولادت ہوئی اور 1926 میں لکھنؤ میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ اساتذہ دیکھیے: ملا محمد باقر کشمیری، تفضل حسین، مولانا عبدالحی، یہ ان کے استاد تھے۔ عبدالحلیم شرر نے اپنے ناولوں کے ذریعے تاریخ اسلام، یاد رکھیں بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ کس نے اپنے ناولوں کے ذریعے تاریخ اسلام کو زندہ کیا، تو عبدالحلیم شرر نے اپنے ناولوں کے ذریعے تاریخ اسلام کو زندہ کیا۔ شرر کے والد محترم تفضل حسین نواب واجد علی شاہ کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد واجد علی شاہ کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ 1881 عیسوی میں عبدالحلیم شرر نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ محمد بن وہاب نجدی کی کتاب التوحید کا ترجمہ کیا۔ 1881 میں شرر کو مولوی عبدالحی کی سفارش پر منشی نول کشور نے اودھ اخبار لکھنؤ میں 30 روپے ماہوار پر اسسٹنٹ ایڈیٹر مقرر کیا۔ 1881 میں شرر کو مولوی عبدالحی کی سفارش پر منشی نول کشور نے اودھ اخبار لکھنؤ میں 30 روپے ماہانہ پر اسسٹنٹ ایڈیٹر مقرر کیا۔ کس کی سفارش پر؟ منشی نول کشور کی سفارش پر۔ عبدالحلیم کا تعلق فرقہ اہل حدیث سے تھا۔ 1881 میں اودھ اخبار کی ملازمت کے دوران شرر نے اپنے ایک دوست مولوی عبدالباسط کے نام سے معاصر نامی ہفت روزہ رسالہ جاری کیا۔ یہ رسالہ شرر کے مضامین کی وجہ سے کافی مقبول ہوا۔
خیال کیا جاتا ہے کہ اس رسالے کی شہرت کی وجہ سے ان کو حیدرآباد میں اودھ اخبار کا نمائندہ خصوصی بنا کر بھیج دیا گیا تھا۔ جنوری 1887 میں سرر نے اپنا مشہور ماہ نامہ دل گداز جاری کیا۔ یاد رکھیں، مشہور ماہ نامہ یہ رسالہ دل گداز عبدالحلیم سرر نے جاری کیا تھا۔ یاد رکھیں دل گداز، یہ کئی بار کوشچن پوچھا بھی جا چکا ہے کہ دل گداز کس کا رسالہ ہے، تو عبدالحلیم سرر کا، عبدالحلیم سرر کا دل گداز۔ عبدالحلیم سرر نے اپنے رسالے دل گداز کے ذریعے تاریخی ناول لکھنے کی بنیاد ڈالی اور اردو کا پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجینا 1888 میں شائع کیا۔ تاریخی ناول لکھنے کی بنیاد عبدالحلیم سرر نے ڈالی اور ان کا پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجینا 1888 میں شائع ہوا۔ یاد رکھیں ملک العزیز ورجینا۔ سرر نے ایک ہفت روزہ مہذب نامی رسالہ 1890 میں لکھا جو اپنی نوعیت کا پہلا ہفت روزہ تھا۔ محمد علی جوہر نے سرر کو اپنے روزنامے ہمدرد کا ایڈیٹر 200 روپے ماہوار پر مقرر کیا تھا۔ یاد رکھیں ہمدرد کس کا ہے، یہ رسالہ محمد علی جوہر کا۔ ہمدرد یاد کیسے رکھیں، چھوٹی ہے آ رہا ہے اس میں اور جوہر میں بھی چھوٹی ہے، تو اسے یاد رکھیں۔ محمد علی جوہر نام آ جائے تو یاد رکھیں ان کا، چھوٹی ہے تو ہمدرد۔ ناول دلچسپ عبدالحلیم سرر کا پہلا معاصرتی ناول ہے۔ یاد رکھیں دلچسپ کس کا ہے، عبدالحلیم سرر کا پہلا معاصرتی یعنی سماجی ناول ہے۔ تاریخی ناول دیکھیے، ملک العزیز ورجینا 1888 اردو ادب کا پہلا تاریخی ناول۔ یہ صلیبی معرکوں کی داستان ہے۔ ملک العزیز ورجینا حسن انجلینا، ورجینا حسن انجلینا، یہ بھی عبدالحلیم سرر کے ہیں۔ 1889 ترکوں کی فتح اور روسیوں کی شکست کا قصہ ہے۔ منصور موہنا 1890 سندھ کے انصاری خاندان کے واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ فلورا فلورندا 1891 ہسپانیہ کے عہد خلافت کے واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ فردوس بری جو ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے، 1899 حسن بن صباحی کی ارضی جنت کی سیر کرائی، حسن بن صباحی کی ارضی جنت کی سیر کرائی۔ فردوس بری میں حسن بن صباحی کی ارضی جنت کی سیر کرائی، یاد رکھیں۔ چھٹا زوال بغداد، مسلمانوں کی آپسی جنگ کے واقعات، فتح اندلس، اسپین پر مسلمانوں کے فتح کے حالات۔ سماجی ناول دیکھیے، پہلا ناول دلچسپ، حصہ اول 1885، حصہ دوم 1886۔ دلکش، بدرالنساء کی مصیبت، آغا صادق کی شادی، گیب داں کی دلہن، حسن کا ڈاکو، خوفناک محبت۔ سفر نامے دیکھیے، چند گھنٹے جبرالٹر میں 1897 میں اور 1897 میں ہی آغا اشرف قاسم علی کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت ہے، یاد رکھیں۔ اٹلی کی مختصر سفر، اٹلی کا مختصر سفر 1897 میں ہمارا سفر پالنپور اور سوئٹزرلینڈ، یہ بھی عبدالحلیم سرر کا ہے۔ ناول فردوس بری جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، دیکھیں اس کے بارے میں۔ ناول فردوس بری ایک تاریخی ناول ہے، یاد رکھیں جو صحیح اور غلط والے کوشچن آتے ہیں اس میں پوچھ لیا جاتا ہے، سماجی ناول ہے، معاصرتی ناول ہے، تاریخی ناول ہے، معاشی ناول ہے، تو یہ ایک تاریخی ناول ہے۔ فردوس بری ایک تاریخی ناول ہے۔ یہ ناول 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ توبۃ النصوص میں 12 ابواب تھے اور اس سے پہلے افسانہ آزاد اس میں 4 ابواب تھے اور فردوس بری اس میں 9 ابواب ہیں۔ یاد رکھیں جتنے بھی ناول شامل ہیں ان کے ابواب ضرور یاد رکھیں۔ فردوس بری میں 9 ابواب ہیں۔ یاد کیسے رکھیں، فردوس بری، ف ر دال واو سین 5، ب ر 7، ی
نون گنا، تو 9 لفظ ہو گئے اس میں، اور 9 سے، اور اس میں 9 ہی ابواب ہیں، تو اسے یاد رکھیں۔ فردوس بری میں 9 ابواب ہیں۔ فردوس بری کا موضوع فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کی کہانی ہے۔ فردوس بری کا موضوع یاد رکھیں، فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کی کہانی ہے۔ فردوس بری کے عنوانات دیکھیے، 9 عنوانات ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ اب کی بار پوچھا گیا تھا جو UGC نیٹ کا ایگزام ہوا تھا کہ فردوس بری کا پہلے ابواب کا عنوان کیا ہے، تو پریوں کا گول، یاد رکھیں پہلے عنوان کا نام ہے پریوں کا گول۔ دوسرا پیاری زمرد تو کہاں گئی۔ تیسرا ملا علی کا سفر۔ چوتھا فردوس بری۔ پانچواں پھر وہی عناصر خمسہ۔ چھٹا مردود اجلی۔ ساتواں بلغان خاتون کا سفر۔ آٹھواں افسائے راز۔ نواں انتقام۔ یاد رکھیں پریوں کا گول، پیاری زمرد تو کہاں گئی، ملا علی کا سفر، فردوس بری، پھر وہی عناصر خمسہ، مردود اجلی، بلغان خاتون کا سفر، افشائے راز، انتقام۔ یہ 9 ابواب ہیں، ان کو ضرور یاد رکھیں، ایک کاپی میں لکھ لیں اور یاد کریں۔ ناول فردوس بری عبدالحلیم سرر نے حیدرآباد میں مکمل کیا۔ کہاں مکمل کیا؟ حیدرآباد میں، اور اس کا مقدمہ سید وقار عظیم نے لکھا۔ یاد رکھیں مقدمہ کس نے لکھا؟ سید وقار عظیم نے، اور حیدرآباد میں انہوں نے یہ مکمل کیا، اور مقدمہ سید وقار عظیم نے لکھا۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، شاید اس میں کوہ نام آتا ہے، تو اس کوہ کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے۔ مرکزی کردار دیکھیے، حسین، زمرد، شیخ علی وجودی اور بلغان خاتون ناول فردوس بری کے اہم کردار ہیں۔ یاد رکھیں حسین، ایسے کرداروں سے بھی کوشچن آتے ہیں، اب دے دیں گے اسے، حسین کس ناول کا کردار ہے، زمرد کس ناول کا کردار ہے، شیخ علی وجودی کس ناول کا کردار ہے، بلغان خاتون کس ناول کا کردار ہے، اس لیے بار بار کہتی ہوں کرداروں کو ضرور یاد رکھیں۔ حسین، زمرد، شیخ علی وجودی اور بلغان خاتون یہ ناول فردوس بری کے اہم کردار ہیں۔ ناول فردوس بری کا ہیرو حسین اور ہیروئن زمرد ہے۔ ہیروئن یاد رکھیں، ناول فردوس بری کا ہیرو حسین ہے اور ہیروئن زمرد ہے۔ زمرد کا عاشق حسین شہر عامل کا رہنے والا ہے۔ حسین جو ہیرو ہے کہاں کا رہنے والا ہے؟ شہر عامل کا۔ زمرد حسین کی معشوقہ ہے۔ یعقوب موسیٰ کا دوست ہے۔ یعقوب موسیٰ کا دوست ہے۔ امام نجم الدین نیشاپوری حسین کا چچا ہے۔ یاد رکھیں اہم کردار ہے امام نجم الدین نیشاپوری، یہ حسین جو ہیرو ہے اور شہر عامل کا رہنے والا ہے، یہ حسین کا چچا ہے۔ نجم الدین نیشاپوری حسین کا چچا ہے۔ امام نصر بن احمد دمشق کا عالم ہے، ان دونوں کا قتل حسین کرتا ہے۔ نجم الدین نیشاپوری اور امام نصر بن احمد جو دمشق کا ہے، ان دونوں کا قتل حسین کرتا ہے۔ حسن بن صباح فرقہ باطنیہ کا بانی ہے۔ حسن بن صباح فرقہ باطنیہ کا بانی ہے۔ شیخ علی وجودی یہ بھی باطنیوں کا رہنما ہے۔ شیخ علی وجودی یہ باطنیوں کا رہنما ہے اور حسن بن صباح فرقہ باطنیہ کا بانی ہے۔ بلغان خاتون ہلاکو خان اور منقو خان کی بہن اور چغتائی خان کی بیٹی ہے۔ بلغان خاتون ہلاکو خان اور منقو خان کی تو بہن ہے اور چغتائی خان کی بیٹی ہے۔ ہلاکو خان بلغان خاتون کا بھائی ہے۔ منقو خان بلغان خاتون کا بھائی اور ترکستان کا شہنشاہ ہے۔ منقو خان بلغان خاتون کا بھائی اور ترکستان کا شہنشاہ ہے۔ چغتائی خان بلغان خاتون کا باپ ہے۔ چغتائی خان بلغان خاتون، ہلاکو خان اور منقو خان ان تینوں کا والد ہے۔ شہر خلیل اس شہر کے بارے میں مشہور رہا تھا کہ اس میں حضرت یعقوب اور موسیٰ علیہ السلام کے مجسمے موجود ہیں۔ کوہ وجودی خدا شناس کا افراد کا مسکن۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
کل ہم پڑھیں گے ناول امراؤ جان ادا۔ اللہ حافظ۔